اخبار پڑھتے ہوئے رشتوں کے اشتہارات میں ایک دلچسپ اشتہار نظر سے گزرا۔ اشتہار میرے لیے گھر، سیکس پارٹنر اور کسی حد تک معاشی بدحالی سے چھٹکارے کی نوید تھا۔ 25 سالہ کشمیری لڑکی، رنگ گورا، سلم سمارٹ، گریجویٹ، خلا یافتہ کے لیے ایک ایسے خود مختار لڑکے کا رشتہ درکار ہے جو گھر داماد رہ سکے۔ معاشی سپورٹ بھی کی جائے گی۔ دیے گئے پیو باکس پر خط لکھ دیا: السلام علیکم، میرا نام مظہر حسین ہے، عمر تقریباً 21 سال اور تعلیم میٹرک ہے۔ والدین پاک پتن شریف میں رہائش پذیر ہیں۔ میں خود مختار ہوں، جاب کرتا ہوں۔ جاب اگرچہ بہت معمولی ہے لیکن کسی سے مانگنے کی نوبت نہیں آتی۔ مجھے آپ کے اشتہار میں دی گئی تفصیل میں دلچسپی ہے، لیکن میری نہ تو کسی جہیز کی ڈیمانڈ ہے نہ مالی امداد کی۔ میں کوئی جاب کرنا چاہوں گا لیکن میں ساتھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں۔ تعلیم کا حصول ایک ڈیمانڈ ہے یا نہیں میں نہیں جانتا۔ مجھے نہیں علم مجھے کیا کہنا چاہیے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کچھ مانگ رہا ہوں یا مانگنے سے انکار کر رہا ہوں، میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ میری تصویر ساتھ لف ہے۔ خط میں موبائل نمبر اور ایڈریس لکھ دیا ہے۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایک شخص نے رابطہ کیا اور اپنا نام ناصر حسین بتایا۔ آپ نے رشتے کے سلسلے میں ہمیں خط لکھا تھا۔ ہمیں بہت سے خطوط موصول ہوئے لیکن آپ کا خط عجیب و غریب اور دلچسپ ہے۔ آپ کی تصویر بھی ملی جو کہ ہماری فیملی کو بہت پسند آئی ہے۔ میں اپنی بہن کے لیے یہ رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ آپ کے خیالات اور تصویر کو دیکھتے ہوئے ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے ملا جائے۔ دوسرے دن ناصر صاحب ہمارے روم پر ملنے آن پہنچے۔ سلام دعا کے بعد لڑکی کی تصویر دکھائی گئی۔ اچھی خاصی حسین لڑکی تھی، سلم سمارٹ، تیکھے نکوش۔ سلم اگرچہ کچھ زیادہ تھی۔ خلا کی وجہ بتائی گئی کہ میری بہن کا نام ارم ہے۔ ارم کی شادی پہلے جہاں کی گئی تھی وہ لڑکا حد سے زیادہ موٹا تھا۔ موٹاپے کو نظر انداز کر بھی دیا جاتا تو وہ پوری فیملی بہت لالچی تھی۔ شادی پر بہت پیسہ لگایا، کافی بڑی رقم نقد دی گئی، لیکن شادی کے بعد اس نے ارم کو مزید پیسوں اور دیگر اشیاء مانگنے کے لیے تنگ کرنا شروع کر دیا۔ ایک لالچی اور بہت موٹے انسان کے ساتھ ایک بہت سلم لڑکی بہت عجیب و غریب لگتی تھی۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری بہن سب بہن بھائیوں میں چھوٹی اور لاڈلی ہے۔ ہم اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتے۔ ڈیفنس میں ہماری رہائش ہے، آپ کے لیے الگ رہائش کا بندوبست کیا جائے گا۔ ایک ہی گھر ہوگا لیکن آپ کی لائف مکمل الگ ہوگی۔ میں پیشے کے لحاظ سے پروفیسر ہوں، میری مسز بھی پروفیسر ہیں، لڑکی بھی BSc ہے اور A لیولز کے بچوں کو گھر میں ہی کوچنگ پڑھاتی ہے۔ اللہ کا دیا سب کچھ ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بقر عید ہمارے ساتھ گزاریں۔ بقر عید میں چند ہی دن باقی تھے۔ ناصر لوگوں نے قربانی کے لیے بیل خریدا اور اس میں ایک حصہ میرا بھی ڈالا گیا، جس کے پیسے انہوں نے دیے کہ آپ ہماری طرف سے فائنل ہیں اور اس لیے گھر کے فرد ہوتے ہوئے آپ کا حصہ بھی اس میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بقر عید پر ان کے گھر گیا، بقر عید کے کپڑے وغیرہ دیے گئے تھے۔ ارم سے ملاقات ہوئی، کافی جاذب نظر تھی، سلم تھی لیکن کشش رکھتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد ناصر کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکل گیا۔ ان کی اہلیہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئیں تو ارم نے کہا آپ ہمارے کمرے میں آ جائیں، دیکھ لیں کمرہ آپ کو پسند ہے یا نہیں، کمرے میں موجود اشیاء اور ان کی ترتیب پسند ہے یا آپ کی پسند کے مطابق کمرے کو ری ڈیکوریٹ کیا جائے۔ میں شرماتا ہوا اس کے کمرے میں چلا گیا۔ بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ اگر ناصر یا ان کی اہلیہ ارم کے کمرے میں آتی تو ان کو عجیب محسوس ہوتا۔ میری بے چینی کو دیکھتے ہوئے ارم نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ بجائے مطمئن ہونے کے میں مزید گھبرا گیا کہ یہ کیا کر رہی ہو، ہم ابھی نامحرم ہیں، کوئی اس طرح بند کمرے میں ہمیں دیکھے گا تو کیا سوچے گا۔ فکر نہ کریں میرے ہونے والے سرتاج، ناصر بھائی جان بوجھ کر باہر گئے ہیں تاکہ ہم ایک دوسرے سے مل لیں، گپ شپ کر لیں، ایک دوسرے کو سمجھ لیں۔ آپ بالکل فکر نہ کریں، جب تک یہ دروازہ بند ہے اس روم میں تو کیا اس پورشن میں کوئی نہیں آئے گا۔ فکر نہ کریں، لڑکی میں ہوں آپ نہیں، میں آپ کا ریپ نکاح سے پہلے ہرگز نہیں کروں گی۔ ارم میرے پاس آئی، بہت پیار سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے بیڈ پر بٹھا دیا۔
اپنے تخت پر تشریف فرما ہو جائیں جہاں پناہ۔ اس کنیز کو اپنی خدمت کا موقع عنایت فرمائیں۔ حکم کریں یہ کنیز آپ کے لیے کیا کیا کرے۔ ارم نے جھک کر فرشی سلام کرتے ہوئے کہا تو میری ہنسی نکل گئی۔ کمرے کا ماحول کچھ بہتر ہوا تو ارم الماری کی طرف گئی، الماری کھولی اور 2 بڑے بڑے شاپر نکالے، بیڈ پر رکھے۔ کھولنے پر پتہ چلا اس میں گھڑی، پرفیوم، انڈرویئرز، بنیانیں، فینسی بٹن اور اس طرح کے درجن بھر مزید تحائف تھے۔ ارم نے ہاتھی سائز کا انڈرویئر میری طرف بڑھاتے ہوئے شرارت سے کہا، جہاں پناہ کنیز آپ کی بارگاہ میں یہ حقیر نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہے، اسے ساتھ لے جائیں۔ جو چیزیں پہننے والی ہیں انہیں یہیں پہن کر دیکھ لیں تاکہ سائز کا ایشو ہو تو میں تبدیل کروا سکوں۔ یہ انڈرویئر ضرور کسی ہاتھی کے لیے خریدا ہوگا۔ اتنا بڑا انڈرویئر؟ میں تمہارے سامنے سلیم سمارٹ سا بندہ ہوں، تصویر میں تو ہٹے کٹے لگ رہے تھے، اس میں میرا کیا قصور؟ میں نے کون سا کبھی کسی کے لیے انڈر گارمنٹس خریدی ہیں جو مجھے سائز کا علم ہو۔ عالم پناہ کی تصویر دیکھنے کے بعد اس کنیز کا دل آپ پر ہارا تو اس خود پر کنٹرول نہ رہا اور یہ ساری شاپنگ کر ڈالی۔ اب اٹھ کر چیک کر لینا پلیز۔ میں آنکھیں بند کر لیتی ہوں، پکا والا پرومس، میں چیٹنگ نہیں کروں گی۔ ویری فنی، میں واش روم میں چیک کر کے آتا ہوں۔ ہائے اللہ، ہم سردہ ہونے والے شوہر ہیں آپ۔ ہونے والا ہوں، ہوا تو نہیں نا؟ ہائے ظالم، تم کو کیا خبر، ہم تو دل و جان سے آپ پر فدا ہو چکے ہیں۔ یہی بات آپ نے کہی ہوتی تو ہم آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ابھی لباس کے تکلف سے آزاد ہو جاتے۔ میں سچ مچ اس کی شوخ باتوں سے گھبرا رہا تھا کہ واقعی یہ مجھے یہاں کپڑے ٹرائی کرنے کا نہ کہے یا خود بے لباس نہ ہو جائے۔ دروازہ اگرچہ بند ہے لیکن لاک نہیں ہے۔ واش روم جا کر چیک کیا اور کہا، یہ بڑا ہے، یہ میری کمر کا سائز 28 ہے، اس کے حساب سے دکاندار کو کہو گی تو وہ دے دے گا۔ یہ ایکسٹرا لارج ہے جبکہ مجھے میڈیم آئے گا۔ جی سرتاج، جو آپ کا حکم۔ سامان پیک کر دوں؟ نہیں، جب یہیں آنا ہے تو کیا بوجھ اٹھاتا پھروں گا، میری ہی چیزیں ہیں، میری ہی الماری میں رکھ دو۔ مظہر میں سلم سمارٹ سی ہوں، سینہ فلیٹ ہے، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کی بیوی کا سینہ بھرا ہوا ہو۔ پتہ نہیں میں تم کو پسند بھی آئی ہوں یا نہیں۔ توبہ، ایسا نہیں کہتے، تم بہت خوبصورت ہو، پسند نہ ہوتی تو میں یہاں نہیں بیٹھا ہوتا۔ اس تسلیم ہونے کا مسئلہ تو فکر نہ کرو، جب آ گیا تو یہ خود بخود اپنی قدرتی حالت میں آ جائیں گے۔ ارم فرتے جذبات میں مجھ سے لپٹ گئی اور میرا منہ اور گردن چومنے لگی۔ کب آؤ گے مظہر؟ جلدی آ جاؤ نا پلیز، میرا بس چلے تو میں تم کو جانے ہی نہ دوں، اپنا جسم و جان ابھی تمہارے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ لیکن کیا کروں، نکاح کی رسم باقی ہے۔ میرے لیے تم تصویر دیکھنے کے بعد ہی شوہر بن گئے تھے۔ میں بہت خوش ہوں مظہر، بہت زیادہ۔ آئی لو یو۔ اچھا، زیادہ رومانٹک نہ ہو، کوئی آ گیا تو میری چھترول پکی ہے۔ ایویں چھترول کرے گا کوئی، کسی کی اتنی جرت نہیں۔ اپنے شوہر سے گلے مل رہی ہوں، ویسے بھی آج عید ہے، کون کافر مجھے روک سکتا ہے۔ بیرونی گیٹ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے اٹھ کر دروازہ کھول دیا اور باہر موجود صوفے پر جا بیٹھا۔ اندر ارم کے زور زور سے ہنسنے کی آواز آتی رہی اور میں جھینپ کر وہیں بیٹھ گیا۔ ناصر نے مجھے فلیٹ پر چھوڑا اور واپس چلا گیا۔ دوسرے دن 6 جنوری 2006 کو نکاح کی تاریخ رکھ دی گئی۔ ایک فارمیلٹی کے لیے یہ پوری فیملی میرے ساتھ میاں سکندر بودلہ کے گھر بھی گئی اور ان کو بھی اس شادی پر مدعو کیا۔ پروگرام یہ تھا کہ میں میاں سکندر کی فیملی اور محلے کے چند دوستوں کے ساتھ ہی بارات لے کر آؤں گا اور نکاح کے بعد ادھر ہی رہ جاؤں گا، باقی سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے۔ نکاح کو ایک ہفتہ بھی باقی نہ تھا، ارم نے مجھے موبائل پر کال کرنا شروع کر دی۔ ساری رات وہ مجھ سے فون پر بات کرتی، تب کال پیکجز تو ہوتے نہیں تھے۔ میں بہت سمجھاتا کہ پیسے ضائع کر رہی ہو، وہ کہتی خیر ہے، بیلنس ختم ہو جاتا تو پی ٹی سی ایل سے کال کر لیتی۔ ارم میرے ساتھ بالکل میاں بیوی والی گفتگو کرتی، بالکل اوپن، برہنہ اور بے حجاب۔ میں شرماتا اور منع کرتا کہ ایسے مت کیا کرو، لیکن ظاہر ہے مجھے بھی اچھا لگتا تھا۔ جب اس کو بیوی کے طور پر سوچ لیا تھا تو پیچھے کون سا حجاب رہ جاتا۔
ایک دن ارم جذبات کے سمندر میں بہتی جا رہی تھی۔ مظہر، میں بے لباس ہوں اور تم کو اپنے اوپر محسوس کرتی ہوں۔ تمہارا وجود میرے جسم کے اندر ہے اور پورے کمرے میں جذبوں کا طوفان آ چکا ہے۔ کیا ہو گیا ہے یار ارم؟ کل ہمارا نکاح ہے، ایک رات صبر کر جاؤ۔ آج کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ میں نے آج پی رکھی ہے مظہر۔ کیا پی رکھی ہے؟ کافی۔ ہا 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 ہا، میں نے بھی پی رکھی ہے۔ تم نے کیا پی رکھی ہے؟ چائے۔ مظہر، تم میری قسم، قرآن کی قسم، ایک بات سچ سچ بتاؤ گے؟ پوچھو جان مظہر، جھوٹ میں بولتا نہیں، تم قسم نہ بھی دیتی تو میں سچ ہی بتاتا۔ مظہر، تم نے کبھی شراب پی ہے؟ ہاں، 2 بار۔ ایک بار دوستوں نے کولڈ ڈرنک کہہ کر دی، ایک گھونٹ بھرا، بہت عجیب لگی لیکن نگل چکا تھا۔ دوسری بار ایک دوست کی شادی تھی تو شرارت میں 1-2 گھونٹ بھرے تھے، لیکن بہت کڑوی تھی۔ میں ذاتی طور پر شراب سے نفرت کرتا ہوں، لیکن یہ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ ٹوں ٹوں ٹوں۔ میں پریشان کہ نیٹ ورک کو کیا مسئلہ پڑ گیا۔ میں میاں سکندر کے گھر تھا، دونوں اطراف سے ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی، پھر آواز کیوں سمجھ نہیں آ رہی اور کال کیوں کٹ گئی؟ کئی بار کال کی لیکن اٹھائی نہ گئی۔ 10 منٹ کے بعد ناصر کی کال آ گئی، مظہر صاحب کل بارات لے کر مت آئیے گا۔ میری بہن کہتی ہے وہ ایک شرابی سے شادی نہیں کر سکتی۔ ہم تمہاری شراب پوری کریں گے یا گھر چلائیں گے؟ میری شادی ہونے جا رہی ہے، گاؤں میں سب کو علم تھا، محلے میں بھی تمام دوستوں کو نہ صرف علم تھا بلکہ انہوں نے کل کے لیے بارات کی تیاری بھی کر رکھی تھی۔ کس کس کو فون کر کے روکتا، کیا وجہ بیان کرتا؟ میرے لیے یہ بات شدید دکھ اور صدمے کی حامل تھی کہ مجھے خود پسند کیا گیا، میرے ساتھ بے انتہا بے تکلفی برتی گئی، مجھے شوہر مانا گیا، مجھے محبوب باور کرایا تھا اور میرے ایک چھوٹے سے سچ پر بارات لانے سے روک دیا گیا۔ ایک ہفتہ میں خاموش رہا، گم سم، کھانا کھایا، پانی پیا نہیں معلوم۔ یاسر روز میرے پاس آتا، گھنٹوں میرا دل بہلانے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے بار بار جھنجھوڑنے پر بھی میں اس کی طرف ایسے دیکھتا جیسے میں اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن اسے پہچان نہ پاتا، تو پھر سے خلاؤں میں گھورنے لگتا۔ ایک بار دل کیا زہر پی لوں۔ یاسر کو میری کیفیت کا اندازہ ہو گیا کہ اگر یہ اکیلا رہا یہ خودکشی کا سوچے گا۔ دوسرے دن یاسر اور شہراز نے میرا سامان پیک کیا، مجھے زبردستی کسی سواری میں سوار کیا۔ مجھے نہیں پتا کیا ہوا، مجھے ہوش تب آیا جب میں ساہیوال کے قریب پہنچ چکا تھا۔ ساہیوال اترا، ایک نہر کے کنارے ہی پیدل چلنے لگا۔ ایک جگہ ویرانہ آیا، وہیں بیٹھ گیا، دھاڑے مار مار کے رویا۔ تب کہیں جا کر یقین آیا کہ میں اب کراچی میں نہیں ہوں۔ نکاح ٹوٹنا کوئی خواب نہیں تھا۔ کچھ ہفتوں کے بعد انجان نمبر سے ارم کی کال آئی۔ آواز پہچانتے ہی میں نے کال کاٹ دی۔ ذلیل کرنے کے لیے کی ہوگی یا معافی مانگنے کے لیے۔ اب تیر کمان سے نکل چکا تھا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔